حضرات محترم، ہم پہلے بھی ذکر کر چکے کہ جو نافرمان اولاد ہے ان کو فرما بردار کس طرح بنایا جائے۔ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ جو نافرمان اولاد ہے ان کو اللہ عز و جل اور پیارے حبیب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار بنا دیا جائے، تو جب یہ اللہ عز و جل اور پیارے حبیب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے صدقے یہ چھوٹے بچے جو آج کی نیو جنریشن ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے صدقے اللہ اور پیارے حبیب کے بتائے ہوئے راستے پر بھی چلیں گے، اللہ اور پیارے حبیب خاتم النبیین عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار بھی بنیں گے۔ جب اللہ اور پیارے حبیب خاتم النبیین عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار بن جائیں گے تو یہ اپنے ماں باپ کے بھی فرما بردار بن جائیں گے۔ تو حضرات محترم، پھر سوچ یہ پیدا ہوتی ہے کہ ان کو اس راستے پر کس عمر میں چلایا جائے۔ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں، جیسے ہی ان میں سمجھنے کی صلاحیت آنا شروع ہوتی ہے، وہ بات کو پکڑنا چاہتے ہیں، تو بجائے ان کو ہم جھوٹ سکھائیں، بجائے ان کو ہم بری باتوں میں مشغول کریں، بجائے ان کو ہم جھوٹ بول بول کر ان کو ڈرائیں، تو اس کے بجائے ہمیں ان کو اللہ اور پیارے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کے باتیں بتلانی چاہیے۔ ان کی تربیت ہمیں جب وہ چھوٹے ہوں اور بات سمجھنے کی صلاحیت ان میں تازہ پیدا ہوئی ہو تو ہمیں ان کی تربیت اس طرح سے کرنی چاہیے کہ وہ اللہ عز و جل اور پیارے حبیب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار بن جائیں۔ دراصل ہوتا اس طرح ہے کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں اور بات کو سمجھنے کی صلاحیت ان میں پیدا ہو رہی ہوتی ہے تو ہم ان کو ڈراتے رہ جاتے ہیں کہ مثال کے طور پر بلی آ جائے گی، خاموش ہو جاؤ ورنہ آپ کو بلی اٹھا جائے گی۔ اس طرح کی مثالیں دے دے کر، یاد رہے اس طرح کی مثالیں دینے سے ہم اولاد کو جھوٹ سکھا رہے ہوتے ہیں، اپنی اولاد کی تربیت غلط کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد کی تربیت جو ہے وہ اچھی ہو تو جب وہ اچھا کام کریں تو ہمیں ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اور جب برا کام کریں تو پھر اس طرح سے نہیں کہنا چاہیے کہ بلی آ جائے گی، فلاں اس طرح کی مثالیں نہیں دینی چاہیے، ان کو ڈرانا نہیں چاہیے، بلکہ اگر وہ برا کام کرتے ہیں تو اس طرح کہنا چاہیے کہ اللہ اور اس کا پیارا محبوب ناراض ہو جائے گا۔ بلکہ اگر وہ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس میں اللہ اور پیارے حبیب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے تو پھر ان کو ہمیں بتلانا چاہیے کہ بیٹا یہ کام نہیں کرو، اس میں اللہ اور پیارے حبیب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم یہ ناراض ہو جائیں گے۔ اگر ناراضگی کی بات آئے، ڈرانے کی بات آئے تو اللہ عز و جل سے ڈرایا جائے۔ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ حضور ارشد سید کاظمی دامت برکاتہم العالیہ ارشاد فرما رہے تھے کہ جب ہماری والدہ ہمیں ڈرایا کرتی تھی، ہم جب کوئی ایسا کام کرتے جو ناگوار گزرتا تو ہماری والدہ محترمہ یہی ارشاد فرمایا کرتی تھی، بیٹا یہ کام نہ کرو کہ اللہ عز و جل اور اس کا رسول ناراض ہو جائے گا۔ تو بتاؤ، جب ہم اتنی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ ہم سے ناراض نہ ہوں،
ہمارے ماں باپ ہم سے راضی ہوں، تو جب ہم اپنے بچوں کی اس طرح سے تربیت کریں گے کہ اللہ عز و جل اور اس کا رسول ناراض ہو جائے گا، پر اس کو ہم نے ناراض نہیں کرنا، تو بتاؤ ہماری اولاد کے دلوں میں اللہ عز و جل اور پیارے حبیب خاتم النبیین عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا نہیں ہوگی؟ جب اللہ عز و جل اور پیارے حبیب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم محبت پیدا کریں گے بچوں کے دلوں میں، تو اس برکت سے ہماری اولاد اللہ عز و جل اور پیارے حبیب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما بردار بھی بنے گی، اور اس کی برکت سے اپنے ماں باپ کی فرما بردار بھی بن جائے گی۔ پر اپنی اولاد کی جو تربیت کرنی ہے وہ جب بڑی ہو جائے اس وقت نہیں کی جاتی، بلکہ اولاد کی تربیت اس وقت کی جاتی ہے جب اولاد میں سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو رہی ہو۔ حضرات محترم، ایک دنیاوی مثال سے میں آپ کو سمجھاتا چلوں کہ جب کوئی خالی پیالہ ہو اور اس میں ہم اگر پانی ڈالنے کی کوشش کریں یا دودھ ڈالنے کی کوشش کریں تو وہ بآسانی اس میں سما جائے گا، بآسانی ہم اس میں اس پانی کو یا دودھ کو ڈال سکیں گے۔ تو جب ہم اس کو پہلے ہی فل کر کے رکھ لیں پانی سے، اور ہم اب کوشش کریں کہ اس میں دودھ ڈالیں، تو دودھ ہم اس میں نہیں ڈال سکیں گے۔ اگر ہم دودھ ڈالیں گے تو پہلے والا جو پانی ہے وہ ہمیں نکالنا پڑے گا، اگر نہیں نکالیں گے تو یا تو دودھ باہر گرے گا یا پانی باہر گرے گا۔ تو لہٰذا ہماری جو چھوٹی اولاد ہوتی ہے، ہمارے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، یہ ایک خالی پیالے کی مانند ہے، تو ان کی تربیت اس وقت ہی کی جائے جب یہ سمجھنے کی صلاحیت ان میں شروع ہو۔ جب ہم اس وقت ان کی تربیت کریں گے اور جو چیز ان کو سکھائیں گے، اگر سچ سکھائیں گے تو یہ سچ سیکھیں گے، جب جھوٹ سکھائیں گے تو یہ جھوٹ ہی سیکھیں گے، اور جب جھوٹ سکھائیں گے اور بڑے ہو کر یہ جھوٹ بولیں گے تو پھر ہمیں ہی غصہ آئے گا۔ پر ہم اگر سوچیں ان کو جھوٹ سکھانے والا کون ہے، تو وہ پھر ہم خود ہی نکلیں گے۔ جھوٹ بھی ہم خود سکھاتے ہیں، جب چھوٹے بچے ہمارے سامنے جھوٹ بولتے ہیں تو پھر ہمیں غصہ بھی آتا ہے، پر اس سے پہلے کہ ہم چھوٹے بچوں پر غصہ کریں، پھر تو ہمیں اپنے اوپر ہی غصہ کرنا چاہیے کہ ہم نے ان کو جھوٹ کیوں سکھایا۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہماری اولاد نیک بنے، اللہ عز و جل اور پیارے حبیب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے، تو پھر ہمیں یہ انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ ابھی یہ بچے چھوٹے ہیں بڑے ہو جائیں، بلکہ جب بچے چھوٹے ہی ہوں اور ان میں سمجھنے کی قوت پیدا ہو جائے، سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے، تو اسی وقت ان کی تربیت کرنا شروع کر دی جائے۔ قرآن پاک کے جو واقعات ہمارے ذہنوں میں ہوں ہمیں وہ سنانے چاہیے، اسلامی واقعات سنانے چاہیے، تاکہ ان کے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا ہو، اور اللہ عز و جل اور پیارے حبیب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سکھانے چاہیے، تاکہ چھوٹے بچے بڑے ہونے سے پہلے ہی اپنے ماں باپ کے فرما بردار بن جائیں۔